اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت ہمارے مقدر کو چمکا دے گا، ہمارے نصیب کو بدل دے گا اور تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، مشکلات کو آسان فرما کے ہمارے دل کی مرادوں کو بھی پورا کرے گا۔ اللہ کا لاکھ بار شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک عطا فرمایا، ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ جمعہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم آج کے اس بابرکت دن کے صدقے آپ اور تمام میری سننے والی بہنوں اور بھائیوں کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے اور اللہ کریم ہر کسی کی مشکل کو آسان فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، فضل انسانوں کے اوپر اترتا رہتا ہے، اور اس مہینے کو اس حوالے سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، نور نظر، آپ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی، اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو فرشتے بھی روئے، آسمان بھی کانپا، زمین بھی لرز گئی، لیکن یزید لعین کو ذرا ترس نہ آیا اور اس نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اس حوالے سے اس مہینے کو بہت ہی عظمت اور فوقیت دی جاتی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ عالم اسلام میں طلوع ہوتا تھا تو مکہ کے کافر بھی اس کی عظمت سمجھتے ہوئے لڑائی جھگڑے، فسادات اور تلواروں کو چھپا لیتے، اور اس مہینے میں ادب و احترام میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے اور اس مہینے کا بہت ہی زیادہ ادب و احترام کرتے۔ اس مہینے کے تقدس کو جانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں بہت زیادہ ذکر الہی کریں، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے لیے قرآن خوانی کریں، اور 10 محرم الحرام کے دن ان کے لیے فاتح خوانی کریں، اور ان کی بارگاہ میں ہدیتاً، عقیدتاً، تحفتاً، نذرانتاً ہمیں پیش کرنے چاہیے، قرآن خوانی کر کے، اللہ کے ناموں کو پکار کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل اولاد پر ہمیں بہت زیادہ درود پاک کا ہدیہ تحفہ کرنا چاہیے۔ آج محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس مقدس دن میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی حاجات کو پورا فرمائے، خواہشات کو پورا فرمائے، رزق میں اضافہ ہو، رزق اور دولت میں فراوانی ہو، ہر مشکل آسان ہو، ہر مسئلہ حل ہو، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تو آپ سب کو چاہیے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی عطائیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی آپ کو بیماری سے نجات ملے گی، لا علاج بیماریوں سے بھی آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ کریم آپ کو اپنے خزانوں سے صحت و تندرستی اور لمبی حیاتی والی زندگی
زندگی عطا فرمائے گا بشرط یہ کہ آپ کا موت کا وقت قریب نہ آیا ہو۔ جن لوگوں کا موت کا وقت قریب آ گیا ہوگا اللہ رب العزت نزاع کا وقت آسان فرمائے گا، کیونکہ موت برحق ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے ہمیں رخصت ہونا ہے۔ تو جو لوگ مرگے بستر پر ہیں اللہ رب العزت ان کا نزاع کا وقت آسان فرمائے گا۔ اتنا با کمال یہ وظیفہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھائے گا اور آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا اور لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطاؤں کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جس بندے سے اللہ اور اس کا نبی راضی ہوتا ہے اس بندے پر دنیا بھی رشک کرتی ہے اور کل کائنات اس بندے کے قدموں میں ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور پہلے جمعے کو ہی اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں اور ابرار رحمت کو سمیٹنا شروع کر دیں، اللہ کی عطائیں سمیٹنا شروع کر دیں، تاکہ پورا سال ہمارا خوشحالیوں سے گزرے، پورا سال رزق اور دولت کی تنگی نہ ہو، ہم پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات سے نجات پا سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور اللہ کی عطائیں، ابرار رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی، آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ توبہ استغفار کا آپ نے بہت زیادہ ورد کرنا ہے، پورا دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، خواتین کھانا بناتے اور مرد حضرات میرے بھائی جو بھی ہیں وہ اپنے کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر بہت زیادہ توبہ استغفار اور استغفار کا ورد کریں۔ جن لوگوں کو استغفار کی دعائیں آتی ہیں وہ استغفار کی دعائیں پڑھ لیں، اور جن لوگوں کو استغفار کی دعا نہیں آتی وہ صرف استغفار، استغفر اللہ یا اللہم اغفر لی کا ورد کر لیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز مغرب سے پہلے پہلے کر لینا ہے، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے آذان مغرب سے پہلے پہلے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت اخلاص بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا سامدو، یا اللہ یا رحمان یا سامدو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور رو کر دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، مشکلات کو ختم فرما اور دل کو سکون و اطمینان عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو اللہ کریم آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا، حاجات کو پورا کرے گا اور آپ کو طرح طرح کے انعامات اور نعمتوں برکات سے ضرور مستفید فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی ہی برکتوں والے کلمات ہیں، صورتیں ہیں۔ قرآن مجید ویسے بھی برکتوں سے اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور حسن حسین کی یاد میں، علی اصغر، علی اکبر، حضرت عباس علیہ السلام کی آپ یاد میں بہت زیادہ پانی کی شبین لگا دیں۔ جو لوگ ہمت استطاعت رکھتے ہیں وہ ان کی یاد میں نیاز وغیرہ دیں اور ان کے لیے قرآن خوانی
مہربانی کر کے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ رب کریم ہماری تمام دلی مرادوں اور حاجات کو پورا فرمائے اور اس وظیفے کو ان لوگوں کو کرنے کی توفیق دے جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔